لے کر جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو برتن کی میں نے مثال دی، یہ حقیقت میں انسانوں پر جب ہم اس کو صدق کرتے ہیں تو یہ انسانوں کا قلب ہے، جس کا قلب جتنا وسیع ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے اتنا استفادہ کرے گا۔ اگر دل چھوٹا ہے تو سمجھ لے آپ کٹوری کی طرح ہے، اگر تھوڑا اس سے بڑا ہے تو تسلا ہے، اس سے بڑا ہو گیا تو بھگونا ہے، اس سے بڑا دریا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب سمندر کی طرح ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ نہیں بھائی یہ صرف اور صرف رحمانیت کی صفت سے استفادہ کرے گا، یہ صرف رحیمیت کے نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب جس کو معرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی، کچھ تو ایسے کھوٹے سکے بھی ہیں جن کے برتنوں کے اندر سوراخ ہے، نیچے ان کے برتنوں کے اندر ان کا کوئی تہ نہیں ہے، ان کی خالی برتن ہے، ان کے برتنوں میں سوراخ ہے۔ اب جتنے قطرے پڑتے جا رہے ہیں اتنے ہی نکلتے جا رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ذرا سا بھی خداوند متعال کی رحمت سے استفادہ نہیں کرتے۔ معصوم فرماتے کہ ان کے قلوب میں سوراخ ہے، ان کے قلوب جو ہے ان کو قساوت ہوئی ہے، قساوت قلب کی مرض میں مبتلا ہے، اس وجہ سے اللہ کی رحمت تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ اتنے محروم ہیں کہ ذرا سی بھی رحمت سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ جو کربلا ہے یہاں پر بھی دو چیزیں نظر آتی، معرفت کی بات ہے نا، دیکھیے آتے آتے کربلا پہ آ گئے۔ کربلا کے اندر وہ بھی تھے کہ جن کے برتنوں میں، جن کے قلوب میں قساوت تھی، جن کے برتن نیچے سے بالکل سوراخ یافتہ تھے، سوراخ زدہ تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یعنی حسین سامنے کھڑی ہوئی تھی لیکن معرفت نہیں تھی، اس وجہ سے ذرا بھی انہوں نے استفادہ نہیں کیا۔ اور معرفت کی بات ہوتی ہے، دیکھیے رات تو ساری عمر سعد بھی جاگا تھا نا، پوری رات جاگتا رہا۔ ابن زیاد نے کہا کہ حسین کو جا کر قتل کر دو تو رے کی حکومت تمہیں مل جائے گی۔ یہ ساری رات بدبخت عمر سعد جاگتا رہا، یہ عمر سعد کی رات ہے، جاگ رہا ہے۔ ایک معرفت رحیمیت کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ یہ پوری رات جاگتا رہا، رے کی حکومت یا حسین، رے کی حکومت یا حسین، ایک طرف حسین ہے ایک طرف رے کی حکومت۔ آخر میں اس نے رے کی حکومت لے لی، حسین کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف ہو رہے ساری رات جاگا، حسین کو شہید کر دوں یہ کیسے، یزید کو چھوڑ دوں یہ کیسے۔ سپہ سالار تھے نا، ایک طرف سپہ سالاری ہے، دوسری طرف حسین ہے، حسین یزید کی سپہ سالاری، حسین یزید کی سپہ سالاری۔ آخری وقت پر آ کر فیصلہ کیا کہ مجھے حسین کی طرف جانا ہے۔ تو معرفت رحیمیت کی اگر ہو تو آپ ایک رات کے اندر حر سے انقلاب لے آ کر حر جو لعنت اللہ علیہ تھا وہ رحمت اللہ علیہ بن گیا۔ اور اگر معرفت رحیمیت نہیں ہے تو آپ پوری زندگی، بے شک آپ دوست ہو حسین کے بچپن میں، لیکن آخر میں لعنت اللہ علیہ ہمیشہ کے لیے بن جاتے ہیں، جس طرح سے عمر سعد بنا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ رحیمیت اور رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے سب کے لیے کھول دی، ہدایت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، جو بھی آنا چاہے ویلکم، خوش آمدید۔ انا قرآن کے اندر آواز دی، انا علینا للہدی، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ انا علینا للہدی، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وہ انا لنا للآخرۃ و اولا، ٹھیک، ہمارے ہی لیے ہے قیامت اور یہ زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے پہلے ذکر کس چیز کا کیا، کہا کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو، آخرت ہے، اس کی ابتدا ہے، یہ سب ہمارے لیے۔ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ و اولا۔ اچھا بھائی، ہدایت ضروری ہے، ہدایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ فرض تھا، لطف تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اگر یہ کہوں
کہ یہ ہدایت کا انتظام کرے. ہدایت کا انتظام کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا. جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے. عقلی لحاظ سے عقلاء کا فلسفہ یہ نظریہ ہے کہ بھائی جس چیز کی تم نے پیدا کیا ہے اب ضروریات بھی تم پوری کرو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس لحاظ سے نہیں کہ واجب ہے جس طرح سے ہمارے پر نماز واجب ہے، نہیں، اس طرح سے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ضرورت، عقل کا تقاضا یہ تھا، اللہ کی کریمی کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان کو ہدایت کے لیے پیدا کیا تو اس ہدایت کے لیے کچھ انتظامات بھی کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر ہے انا علینا للہدیٰ، ہمارے اوپر ہے ہدایت. لیکن پہلے ہدایت کا ذکر کیا. دیکھیے دنیا کے اندر دو چیزیں، دنیا کے اندر ایک آپ کے حقوق ہیں، دوسری آپ کی ذمہ داریاں. ہم لوگ حقوق کے لیے تو بہت چلاتے ہیں لیکن ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں دیکھتے. پہلے ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں آپ کی. آپ ایز اے سٹیزن پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا تو آپ چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ بھائی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ بل بھی صحیح طریقے سے دیتے ہیں یا نہیں؟ کنڈے لگا رکھے ہیں، کنڈیاں لگا رکھی ہیں، اس کے بعد چیخا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا رول. پہلے آپ اپنے فرائض ادا کریں گے، اس کے بعد آپ حقوق کی بات کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن کلام دیکھیے، پہلے فرمایا انا علینا للہدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. جو فرض تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ذمہ داری کی بات پہلے کی، اس کے بعد حقوق کی بات کی کہ دیکھ لو معاد ہمارے لیے، آخرت ہمارے لیے، یہ دنیا ہمارے لیے، قیامت کے دن سوال تم سے ہم کریں گے. تو اگر جو مسلمان ہوگا وہ پہلے ذمہ داری کی بات کرے گا اور اس کے بعد حقوق کی بات کرے گا. مسلمان پر یہ لازم ہے. قرآن کے لحاظ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ ذمہ داری کی بات کریں اور اس کے بعد حقوق کی بات کریں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اچھا بھائی، ہدایت ہوگی. اب ہدایت کی دو اقسام، ہدایت فطری ہے اور ہدایت تشریعی. ہدایت فطری کو ہدایت تقوینی بھی کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ میں مثال دے کر سمجھاؤں. آپ پیدا ہوئے، بڑے ہو رہے ہیں، کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے؟ نہیں، فطری ہے. یہ فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا ہوگا. جس طرح سے درخت ہے خود ہی خود اوپر چڑھے جا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، درخت بڑا ہو رہا ہے، یہ ہدایت فطری اس کے اندر سمائی ہوئی ہے اور یہ درخت بڑا ہو رہا ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ فطرت رکھ دی کہ یہ خود از خود جو ہے قانون تقوینی کے لحاظ سے اپنی راہیں طے کرتے جائیں گے اور پروان چڑھتے جائیں گے. ہزاروں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے، پانی اوپر سے برستا ہے نیچے کی طرف، یہ ہدایت کس نے کی؟ اس کو کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں، اس کی فطرت میں یہ ہے. چیز کو آپ اوپر سے پھینکیں گے نیچے جائے گی، اس کی فطرت میں بنان ہے. یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت رکھ دی کہ جب ماں کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ دودھ کی طرف تلاش میں اپنے ماں کے سینے کی طرف جائے گا. یہ بھی اس کے اندر فطرت میں رکھ دیا، کسی نے اس کو سکھایا نہیں، اس کی تربیت اس کو نہیں دی. تو یہ ہدایت فطری ہے. فطرت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی فطرت کے اندر ڈال دیا. لیکن ایک اور ہدایت ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے، ہدایت تشریعی. بھائی کل حق اور باطل کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا چیز اس کے لیے مضر ہے، کیا چیز اس کے لیے صحت کے لیے اچھی ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کیا کھانا چاہیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے؟ ان چیزوں کی بھی تو ضرورت تھی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت تشریعی کا انتظام کیا. تو دو ہدایتیں ہو گئی، ایک تقوینی اور ایک تشریعی. اب دیکھیے غور کیجیے گا کہ یہ جو بچہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فطرت رکھی ہے. انسان کا بچہ دیکھ لیجئے، جیسے پیدا ہوتا ہے کوئی مچھر یہاں پر آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی اٹھا نہیں سکتا، نہ خود سے چل سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ اپنی غذا خود سے ارینج کر سکتا ہے. ہر چیز میں انسان کا جو بچہ ہے وہ محتاج. سوچنے کا مقام ہے نا. انسان کا بچہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا محتاج بنا دیا. وہ نہ چل سکتا ہے، نہ گھوم سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے. وہیں پر رکھا ہے، جہاں پر رکھ دیں اب وہیں پڑا رہے گا. لیکن اس کے برعکس دیکھیے جانور، اشرف المخلوقات انسان ہے، لیکن جانور کو دیکھیے. جانور، بکری کا بچہ پیدا ہوا دوڑنے لگ جائے گا، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگ جاتا ہے، مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے. تو مالک اشرف المخلوقات انسان کو بنایا
اور اس کو فیسلٹیز اتنی نہیں دی، اس کو محتاج کر دیا اپنے والدین کا، جبکہ اس طرف جو کہ ارذل مخلوق ہے، جو اس کے درجات میں کم ہے، جانور ہے جو کہ انسان سے درجے میں کم ہے فضیلت کے لحاظ سے، اس کو تو نے اتنی فیسلٹیز دے دی کہ وہ جاتا ہے، آزادی سے گھومتا ہے، پھرتا ہے، اپنے رزق کی تلاش بھی کرتا ہے۔ تو مالک یہ کیوں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات تھا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو احسن تقویم بنایا، تو اس کے لیے ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے تھی نا، اس کو مجبور کر دیا، اس کو محتاج کر دیا اور جانوروں کو آزاد کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی فلسفہ ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، حکمت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا، تو اس کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ فرمایا دیکھیے، جانور کو معاشرے کی ضرورت نہیں ہے، جانور کو کسی معاشرے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان سوشل اینیمل ہے، انسان کو معاشرے کی ضرورت ہے، تو اس کو محتاج بنایا انسان کو۔ جب یہ خلق ہوا، اپنے ماں باپ کا محتاج ہوا کہ ماں باپ بھی مجبور رہے کہ اس کو چھوڑ نہ جائیں، اور یہ جب چھوڑ نہیں جائیں گے تو تینوں ساتھ مل کر رہیں گے۔ جب تینوں ساتھ مل کر رہیں گے تو فیملی بنے گی، فیملی سے معاشرہ بنے گا، معاشرے سے شہر بنیں گے، شہروں سے قصبے، پھر صوبے، اور پھر اس طرح سے ممالک بنیں گے۔ تو انسانیت کے معاشرے کی تشکیل کے لیے، مضبوط معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ لازمی تھا کہ انسان کو محتاج رکھا جائے اپنے والدین کا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا بھائی، ہدایت ضروری ہے۔ دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پہلے پیدا کر دیا جو انسان کی ضرورت کے لیے لازمی تھی۔ آپ بعد میں بنے، ہوا پہلے بنی، آپ انسان بعد میں بنا، پانی پہلے بنا، آپ بعد میں بنے، پہاڑ پہلے بنے، آپ بعد میں بنے، آپ کے کھانے کا انتظام پہلے کر دیا گیا۔ جو ضرورت کی چیزیں تھیں انسان کی وہ پہلے سے بنا دی، اور جو ضرورت کی چیزیں نہیں تھی وہ بعد میں، انسان کو بعد میں پیدا کیا۔ انسان کے ضرورت کی چیزیں، توجہ رکھیے گا، انسان کی ضرورت کی چیزیں پہلے بنا دی۔ اچھا، یہ پانی، یہ گندم، یہ غذا آپ کی، آپ چلے جائیں گے لیکن یہ رہے گی، یہ دائم رہے گی، قائم رہے گی۔ جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا انتظام کیا ہے، پہلے آپ کو بنایا، پہلے آپ کی ضروریات کی چیزیں بنائی، اس کے بعد آپ کو بنایا، اور آپ چلے جائیں گے پھر بھی وہ جو چیزیں ہیں وہ قائم و دائم رہیں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، تو بھائی یہ کیوں کیا؟ یعنی آپ چلے جائیں گے، اس کے بعد بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، آپ ہیں تو بھی ہیں لیکن آپ کے بعد بھی رہیں گی۔ اسی طرح سے ہدایت کے اندر بھی، کیونکہ آپ کو ضرورت تھی نا ہدایت کی، ہدایت کے اندر بھی لازم تھا کہ چونکہ آپ کی ہدایت ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم تھا کہ اس کا انتظام پہلے سے کر دے، آپ کے آنے سے پہلے کر دے۔ اسی لیے 13,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس قرۂ ارض پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13,000 سال پہلے، آدم سے پہلے، ابھی آدم بن رہے تھے لیکن کیونکہ ضرورت تھی انسانیت کی، ہدایت کا انتظام پہلے کرنا تھا، تو 13,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلا دیا کہ بھیا آپ کے لیے خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، خلیفہ ابھی بنے نہیں تھے، آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، ابھی ان کا پتلا بن رہا تھا، تو فرشتے آپس میں جب ایک دوسرے کے سامنے سے گزرے، حضرت آدم کو دیکھتے جا رہے تھے اور خوشی سے ایک دوسرے کو مسکرا کے کہتے رہے کہ اللہ کی احسن الخالقین کی کیا خلقت ہے، ایک ہمارا خلیفہ بنا جا رہا ہے۔ فرشتے جب آدم کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، ابھی نبی آئے نہیں ہیں، ابھی آدم بنے نہیں ہیں، پردہ غیب میں ہے، اور فرشتے دیکھ کر خوش ہو رہے، اور وہاں پر دوسرا ابلیس ہے، وہ جب دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ خاک کا بنا ہوا، یہ میری خلافت کا حصہ بنے گا، یہ میری جانشینی کرے گا۔ تو یاد رکھیے، جو بھی غائب کو دیکھ کر خوش ہو وہ پیروکار فرشتہ ہے آج بھی، اور جو بھی
آدم کی خلقت کو دیکھ کر، خلیفہ کو دیکھ کر، پتلے کو دیکھ کر پریشان ہو اور طنز کرے، وہ آج بھی پردہ غیبت میں رہنے پر طنز کر رہا ہے، تو وہ شیطان اور ابلیس کا پیروکار ہے۔ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کر دیا 13,000 سال پہلے۔ اور معلوم ہے ایک روایت اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو، فرمایا کہ نور محمدی، نور جس میں محمدی نہیں ابھی بنا نہیں تھا، نور محمدی نے ہزاروں سال سجدے کیے، ہزاروں سال سجدے میں رہا نور محمدی، رکوع کی حالت میں رہا، عبادت کی حالت میں رہا نور محمدی۔ اور اس کے بعد جب اس کے جبین پر پسینہ آیا تو ان پسینے کے قطروں سے باقی انبیاء کو بنایا گیا۔ یعنی جبین نور محمد کے قطرے ہیں انبیاء۔ سوچنے کی، غور کرنے کی بات ہے۔ نور محمد نے عبادت کی، خود محمد نے نہیں، نور محمد نے ہزاروں سال عبادت کی، ہزاروں سال سجدے کیے، پھر جو پسینہ نکلا اس پسینے کے قطروں کا نام، ان قطروں سے انبیاء بنے اور انبیاء نے ہدایت کی۔ ایک مقام پر لے آؤں گا، یہ نقطہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو نور محمدی نے سجدے کیے اور اس نور جبین نور محمدی سے انبیاء علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اچھا بھائی، اب ایک کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، ہمارے اہل سنت برادر نے لکھی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، عبدالعزیز محدث دہلوی، بہت بڑا نام ہے اہل سنت کا، دیوبندی اس کے نام کا بہت احترام کرتے ہیں، اہل سنت بھی۔ بڑی زبردست قسم کی بات لکھی انہوں نے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ اہل سنت کے یہاں بھی ایسے ہیرے موجود ہیں کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا ان سے ہماری کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہر اس بندے سے ہماری محبت ہے جو بے شک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہو، لیکن جب مدح اہل بیت کی بات آئے تو ہاتھ دل کھول کر مدح اہل بیت کرے۔ ہمارا وہ بھائی ہے جو مدح اہل بیت کرتا ہے، ہمارا رشتہ اسی سے ہے محبت کا جو محبت اہل بیت رکھتا ہو۔ اچھا، یہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، محدث دہلوی فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے 23,999 انبیاء کے اندر جو بھی خوبیاں تھیں وہ ساری سمیٹ کر محمد کی شخصیت میں ڈال دی۔ انبیاء جتنے بھی انبیاء تھے 23,999 انبیاء کی خوبیاں سمٹ کر محمد میں ڈال دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس کے بعد بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہا کہ لیکن شہادت کی صفت نہیں ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، شہادت کی جو صفت تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی۔ یعنی رکتے آگے جاتے ہیں، بڑا ہی عجیب جملہ فرماتے ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ان کو اپنا قابر مانتے ہیں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کیا ہوا؟ پھر وہ شہادت کہاں گئی؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود محمدی کے اندر یہ جو شہادت کی صفت نہیں تھی، یہ شہادت حسین اور حسن کو دے دی اور محمد کے وجود کو کامل کر دیا۔ یعنی جو صفت شہادت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنی تھی اس کے بدلے کس کو دے دی؟ حسنین کریمین کو دے دی۔ اچھا بھائی، ہم کہتے ہیں بہت زبردست بات کی آپ نے محدث دہلوی صاحب۔ اب یہ جو شہادت تھی نبی کی وہ آ گئی کس کے حصے میں؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے حصے میں۔ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تلوار سے۔ دیکھیں، شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جہری، ایک ہوتی ہے سری۔ سری مطلب چھپی ہوئی زہر دے کے آپ نے قتل کر دیا، کسی کو شہید کر دیا، اور دوسری ہوتی ہے جہری، یعنی عام، سر عام جو کہ
تلوار سے مارا جانا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک, تو دو قسم کی شہادتیں تھیں. ایک آئی حضرت امام حسن علیہ السلام کے حصے میں, دوسری آئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حصے میں. تو جب عبداللہ محدث دہلوی, عبدالعزیز محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں کہ یہ شہادت کا جو حصہ ہے, حسن کی شہادت یعنی محمد کی شہادت, یہ خصوصیت جو ہے, یہ صفت ہے محمد کی. حسین کی شہادت یعنی محمد کی شہادت, یہ صفت ہے محمد کی. ہم کہتے ہیں آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن تھوڑا سا آگے آئیے نا. کیوں آگے نہیں آتے؟ تو قاتل جو تھا حسن کا, اس کو بھی کہیے قاتل محمد تھا, اور جو قاتل حسین تھا اس کو بھی آئیے قاتل محمد کہیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو دو قسم کی شہادت, شہادت جاتی سری اور علنی, ایک چھپ کر شہادت اور ایک سرعام شہادت. دونوں حسنین کریمین کو نصیب ہوئی. آ گئے. اچھا, یہ دیکھیے عجیب مرحلہ فکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 13,000 سال پہلے خلافت کا اعلان کر دیا, آدم کی خلافت. اور میں نے کہا تھا کہ جو بھی ضروری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قائم رکھے گا, ان کو باقی رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے کہ باقی رکھے. عقل کا تقاضا یہ ہے, کریمی کا تقاضا یہ ہے. لازم اس سینس میں کیا, کریمی کا تقاضا یہ ہے کہ ہدایت کو باقی رکھے. اب میں محدث دہلوی سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ساری صفتیں تھیں وہ محمد کے اندر سمٹ کر آ گئی. تمام انبیاء کی صفات 23,999 انبیاء کی صفات محمد کے اندر سمٹ کر آ گئیں. تو مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کو لمبی عمر دی اور حضرت عیسیٰ کو غیب کے پردوں میں رکھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صفت محمد کو نہیں ملی تو ماننا پڑے گا معاذ اللہ یہ محمد ناقص ہے. اگر مانتے ہو کہ یہ صفات غیبت ان کو ملی ہے تو بتلائیے وہ غائب ابھی کہاں ہے, وہ غائب ابھی کہاں ہے؟ کیوں اس کا انکار کرتے ہیں؟ کیوں اس کو نہیں مانتے جو غائب ہے؟ اگر آپ مانتے ہیں ساری صفات, ساری محمد کی صفات, انبیاء کی تمام تر صفات آ گئی, تو عیسیٰ کی صفت بھی تو آ گئی ہوگی محمد کے اندر, لمبی عمر کی. نوح کی صفت بھی تو آ گئی ہوگی. تو اب بتلائیے اس صفات کا, ان صفات کا مظہر آج کہاں ہے؟ آج کہاں ہے؟ ہم تو مانتے ہیں ہمارے امام حجت امام مہدی صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں, لیکن آپ انکار کرتے ہیں. ایک طرف کی فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے بات مکمل کرنے کی تو وہاں پر آپ کیوں چپ ہو جاتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ہدایت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کر دیا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث, صلوات پڑھیے محمد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق. امام جو ہوتا ہے وہ مخلوق سے, خلقت سے پہلے ہوتا ہے, خلقت کے ساتھ ہوتا ہے, مع خلق, اور بعد الخلق یعنی خلقت کے بعد بھی ہوتا ہے. تو امام آدم بننے سے پہلے تھا, حجت پہلے تھا, بعد میں رہے گا, اور جب سب چلے جائیں گے ساری انسانیت ختم ہو جائے گی تو بھی امام رہے گا. اب یہ دیکھیے گا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آواز دی. حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا, حضرت عزیر علیہ السلام کا. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے, ویران بستی تھی. حضرت عزیر نبی تھے, معصوم تھے بے شک, لیکن کیا ہے, دیکھا اپنے گدھے پہ سوار ہو کے گزر رہے تھے, دیکھا کہ سب مر چکے ہیں, کھنڈرات ہیں, اور کچھ بھی ویرانہ, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اظہار نہیں کیا, دل میں خیال آیا کہ یہ ویرانہ ہے, کھنڈرات سب مر چکے ہیں, کیسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویرانے کو آباد کرے گا, کیسے ان افراد جو کہ مر چکے ہیں ان کو کیسے زندہ کرے گا. صرف دل میں خیال آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا. قرآن کا قصہ بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے عزیر کو موت کی نیند سلا دیا.
100 سال کے لیے نبی معصوم تھے، صرف دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم تھا، درس دینا چاہتا تھا، عزیر کو سبق دینا مقصود تھا۔ 100 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی۔ اس کے بعد وبعثہ، قرآن کے جملے، پھر اس کو اٹھایا اور اس سے سوال کیا ہے، عزیر کم لبثت، کتنی دیر تک سوتے رہے؟ کہا کہ لبثت بعض یومن اور بعض یومن، میں یا تو ایک دن سویا ہوں یا کوئی دن کا حصہ آدھا دن سویا ہوں۔ کہا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے عزیر، تم 100 سال سوتے رہے، 1 سال نہیں، 1 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، بلکہ 1 سال سوتے رہے۔ اور اس کے بعد حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر سے کہا اب دیکھو ذرا اپنے طعام کی طرف دیکھو، انظروا علی طعامک و شرابک، دیکھو وہ جو تمہارا کھانا تھا وہ ایسے کا ایسا پڑا ہوا ہے، تر و تازہ پڑا ہوا ہے، وہ جو تمہارا پانی تھا وہ بھی تر و تازہ پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فانظر الی حمارک، اب ذرا اپنے گدھے پر نگاہ کرو۔ حضرت عزیر نے جب گدھے کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ گدھے کا گوشت گل سڑ چکا تھا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو زندہ رکھنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ قرآن کے اندر یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی حجت کو پردوں میں رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، 100 کیا 1000 کیا لاکھوں سال اس کو پردہ غیبت میں رکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا بھائی، جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ایسی کی ایسی رہی۔ فلسفہ ہے نا قرآن کے، ہر چیز کے اندر حکمت ہے۔ گدھے کو مار دیا کیونکہ ان کو پتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ گدھا اتنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے پیروں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام، پانی اور کھانا ضروری ہے تو کھانا اور پانی کو محفوظ رکھا۔ تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ وہ کس کو زندہ رکھتا ہے، کس کو زندہ نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیوں کیا یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ کیونکہ ہم تمہیں اللہ کی آیت بنانا چاہتے ہیں۔ آیت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے اس کو آیت کہتے ہیں۔ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مظہر ہیں، اس کے صفات کی مظہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے ہمیں، تو یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ تو عرض خدمت یہ تھا، بات شروع ہوئی تھی محدث دہلوی سے، وہ فرماتے کہ جناب تمام تر انبیاء کی صفات محمد کے اندر سمٹ کر آ گئی، سوائے شہادت کے۔ شہادت جو ہے وہ حسنین کو مل گئی، حسن اور حسین کو مل گئی، اور باقی تمام صفات حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 13,000 سال، معذرت کے ساتھ ہزاروں سال جبین محمد نے، نور محمد نے سجدے کیے، اس کے قطروں سے جب انبیاء بن رہے ہیں، غور کیجئے گا، جملے پر غور کیجئے گا، جبین نور محمد کے پسینوں کے قطروں کو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ کی صورت میں نبی بنا کر ہمیشہ کے لیے غیب کے پردوں میں رکھ دیا۔ جو محمد، جو مہدی محمد کے خون کا قطرہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جو خون محمد کا قطرہ ہو مہدی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیب کے پردوں میں نہیں رکھ سکتا؟ اور ہمارا تو عقیدہ ہے بے شک رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک، شہید متحری سے پوچھا گیا اتنی لمبی عمر کیسے؟ ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، یہ سوال اکثر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اتنے سال زندہ رہ سکے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے پاس جواب ایک ہوتا ہے کہ نقضی جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نقضی جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ علمی جواب انسان کو قائل کرتا ہے، نقضی جواب صرف جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے، موضوع تبدیل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا نا کہ پیپل پارٹی والوں سے، کہنے لگے بھائی تم کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے نون لیگ والے کیوں کرتے ہیں؟
یہ کوئی جواب تو نہیں ہوا نا. اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں, ادبیات کی زبان میں, نقضی جواب. وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اتنا عرصہ کیسے ایک انسان غیب کے پردوں میں رہ سکتا ہے, اتنی عمر کیسے پا سکتا ہے, وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو زندہ تھے. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دلیل دینا, آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو غائب ہے, تو بات تو ابھی جواب تو آیا نہیں, گتھی تو آپ نے سلجھائی نہیں نا, ایک اسٹیپ سے دوسرے پہ چلے گئے. بھائی حضرت مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کیوں غائب ہے, کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں غائب ہے, وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. کیسے زندہ رہ سکتے سمجھائیے. شہید متحری سے یہ سوال ہوا, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شہید متحری سے پوچھا گیا کہ آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان زندہ رہ سکے, اتنی بڑی عمر پا سکے. تو حضرت شہید متحری رضوان اللہ علیہ نے جواب دیا, کہا کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, یہ مانتے ہیں آپ؟ بالکل قادر مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں تو ہر چیز ہے, جو بھی کرنا چاہے وہ قادر مطلق ہے, ہر کام کر سکتا ہے, ہر فعل انجام دے سکتا ہے. ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں, بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی کیفیت آج بھی بنا سکتا ہے. اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا, کہا کہ موت کیوں ہوتی ہے, سوچنے کی بات ہے, موت کیوں ہوتی ہے. موت ہمارے ماحول میں جو ماحولیاتی مضر صحت چیزیں ہیں, جو عناصر ہیں, ان کے استعمال کی وجہ سے یا ان میں رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. موت کیوں ہوتی ہے, انسان کی عمر کم ہوتی ہے, یا تو دھوئے کی وجہ سے, یا ہم کھانا ایسا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے, اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہ ہماری زندگی کو چھوٹے سے چھوٹا کرتا جا رہا ہے. شہید متحری کہتے ہیں یہ بالکل درست وجہ ہے. ہمارے ماحول میں جو گندگی ہے, انسان کی موت اس وجہ سے ہوتی ہے. ورنہ انبیاء کی عمریں بہت زیادہ تھیں, 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام کی, حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی. کیوں؟ اس وقت ماحول میں وہ گندگی نہیں تھی جو کہ انسان کے جسم کو متاثر کرے اور انسان موت کا شکار ہو جائے. تو یہ ماحول ایسا ممکن ہے جس میں 1000 سال جیا جا سکتا ہے. ہمارے سامنے ایگزامپلس رکھی ہوئی, کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, ایسا بالکل ممکن ہے کہ اگر وہ جو نقصان پہنچاتی ہیں مضر صحت آلودگیاں جو ہیں وہ اگر ماحول سے پاک کر دی جائیں تو بے شک انسان زندہ رہ سکتا ہے. تو بس کہا کہ یہی جواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو, حضرت حجت کو, حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ایک ایسے مقام پر رکھا ہوا ہے, ایسے مکان پر رکھا ہوا ہے جہاں پر یہ ماحولیاتی آلودگیاں نہیں ہیں, اور اس وجہ سے ان کی عمر اتنی طویل ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. حجت, ہم انتظار کر رہے ہیں نا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا, سب ہم منتظر ہیں امام کے, انتظار کر رہے ہیں, وہ منتظر ہے ہمارا, وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں, مولا جلدی ظہور فرما, بڑی اچھی چیز ہے, افضل العبادت ہے یہ. لیکن سوچیے گا کہ یہ تو عام بات ہو گئی کہ بھئی مولا کے آنے کی تیاری کیجیے, سب اچھی باتیں ہیں, سب اچھی باتیں ہیں, لیکن ہمیں کچھ ایسی شخصیات کی زندگی پڑھنی چاہیے, ان کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ظہور کے لیے دعائیں مانگی اور مولا نے جب ان کو جلوہ دکھایا تو ان کی زندگی میں کیا ہوا. ایک نام تاریخ میں ملتا ہے حسین ہلی کا, ہلی, شیخ حسین ہلی. شیعہ تھے, مولا کو ماننے والے تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, ہلہ کے رہنے والے تھے, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ہلی. شیخ حسین ہلی نام یاد کر لیجیے. یہ بیابان میں جاتے تھے شیخ حسین ہلی, وہاں پر جا کے مناجات کرتے تھے, مولا آ جائیے, مولا ظہور کیجیے. اس کے بعد نہ صرف یہ شیخ حسین ہلی ہم سے 1,00,000 درجہ افضل تھے. کس لحاظ سے؟ کیونکہ یہ نہ صرف دعائیں کرتے تھے بلکہ تیاری بھی کر لی تھی. 1000 متقی افراد کی فوج بھی تیار کر لیتے تھے, تلواروں کے ساتھ, بالکل تیاری کے ساتھ.
پھر جاتے مولا کی خدمت میں، مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ، یا مولا جلدی ظہور فرمائیے، اب تو میں نے 1000 بندہ آپ کی نصرت کے لیے تیار کر رکھا ہے، اب تو آ جائیے مولا، اب تو کوئی بہانہ نہیں، آپ کو 313 چاہیے تھے، میں نے 1000 پکے مسلمان، پکے مومن، آپ کے پیروکار، آپ کے حکم پر جان قربان کرنے والے جمع کر کے رکھے ہیں۔ روز مناجات، روز دعائیں، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ ایک دن مولا نے چہرہ دکھایا، اے حسین ہلی، ہم تمہارے امام ہیں، فلاں جمعے کو تم کہتے ہو نا تم نے 1000 کی فوج تیار کر لی ہے، تم کہتے ہو کہ مولا آ جاؤ، چلو ٹھیک ہے، فلاں جمعہ کو ہم تمہارے گھر تشریف لائیں گے رات کو، لیکن ایک کام کرنا، وہ جو تمہارے محلے میں قصائی ہے اس کو قصاب کو بھی بلا لینا، اور اس کے ساتھ اس کو کہنا کہ 2 دمبے بھی دے آئے۔ قصائی وہ جو مومن ہے اس کو بھی بلا لینا اور اپنے ساتھ 2 دمبے بھی لے۔ جمعہ کا دن آیا، اس جمعرات کو سب آئے، شیخ علی ہلی کے گھر پہ جمع ہوئے کہ مولا آ رہے ہیں، مولا کے انتظار میں، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، قرآن مناجات، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سب جو ہے عبادت میں مشغول ہیں۔ اتنے میں مولا آئے اور سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر چھت پر چلے گئے اور وہاں پر شیخ حسین ہلی کو بلایا اور کہا کہ اس قصائی کو جو ہم نے کہا تھا کہ لے آنا، اس کو کہو کہ اوپر آ جائے اور دمبے بھی لے آئے۔ قصائی آیا، اپنے ساتھ 2 دمبے لے کر چھت پہ چلے گئے، شیخ حسین ہلی دیکھ رہے ہیں۔ اب مولا نے کیا کیا، قصائی کو حکم دیا کہ اس کو 1 دمبے کو ذبح کرو۔ قصائی نے کیا کیا، ذبح کیا تو خون جو تھا اس دمبے کا وہ پرنالوں سے نیچے گرا۔ جو نیچے افراد بیٹھے ہوئے تھے جب خون دیکھا تو انہوں نے ہماری طرح تو روایات پہلے ہی سنی ہوئی تھی کہ بھائی مولا آئیں گے، تیر چلائیں گے، خنجر چلائیں گے، گردنیں اڑائیں گے، تو ان کو یہ ڈر لگا کہ بھیا مولا واقعی آ گئے، کام شروع ہو گیا، جو اوپر شیخ حسین ہلی اور قصائی گئے تھے ان کا تو خاتمہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا، جو سجدے گاہ تھی، جو مہریں تھی، جو تسبیحیں تھی، وہ لے کر چل دیے۔ حسین ہلی نیچے آئے، دیکھا کہ آدھا مجمع رہ گیا۔ اس کے بعد مولا نے حکم دیا دوسرے دمبے کو ذبح کیا جائے، دوسرے دمبے کو ذبح کیا گیا، پھر پرنالوں سے خون ٹپکا۔ 2 آدمی تھے نا، ایک حسین ہلی تھے، ایک قصائی تھے۔ اب یہ نیچے والے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ بھائی پہلے خون آیا تھا، اس کا مطلب ہے قصائی گیا، اب دوسری بار یہ شیخ حسین ہلی جو ہمارا سردار تھا، جس نے ہمیں جمع کیا، جس سے ہم نے تقویٰ سیکھی، جو ہمارا لیڈر تھا، وہ بھی گیا، اب کیا بچے گا، اب ہماری بھی گردن کٹے گی، اس لیے چلے جاؤ۔ اب کہا حضرت امام زمانہ نے کہا کہ شیخ حسین ہلی ذرا نیچے جا کر دیکھو تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں۔ حضرت حسین ہلی جب آئے نیچے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آنسو بہا کر مولا نے کہا حسین ہلی، تم سمجھتے ہو کہ ہمارا ساتھ دینا آسان ہے، ہمارے ظہور کے لیے تم آمادہ ہو، واللہ باللہ ابھی تک تمہاری تیاری نہیں ہوئی، یہ بار بار تمہارا اصرار تھا، اس لیے ہم تمہیں ایک نمونہ دکھانا چاہتے تھے، یہ ہماری مظلومیت کا نمونہ ہے۔ ہزاروں مسجدیں شیخ حسین ہلی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر ظہور کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، فرج کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، لیکن یقین مانو کہ اگر ان میں سے کچھ بھی سچے ہو تو ہم ظہور فرماتے ہیں۔ اب بتائیے، اب یہ مثال میں نے کیوں دی؟ میں ذکی حیدری اور آپ سب ہم خود کو شیخ حسین ہلی کے گھر میں رکھ کر چیک کریں، واللہ باللہ بتلائیے کیا ہم وہاں پہ رک پاتے؟ شیخ حسین ہلی جو مناجات کرتے تھے، جو تقویٰ میں آگے تھے، پرہیزگار تھے، اس کے باوجود وہ رک نہ پائے، تو استقامت کے لیے حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف امام زمانہ کا ساتھ دینے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ حضرت استقامت چاہیے، پوری طرح مکمل تیاری ہو جائے، اس کے بعد ہم دعویٰ کریں کہ ہم تیار ہیں، اس کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج
توجہ شریف ظہور فرمائیں گے، اس لیے دور نہیں ہے وقت، ابھی دیر نہ کیجئے۔ میں بھی خود کو دعوت دے رہا ہوں۔ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، ایران کے ایک عالم دین نے بہت بڑا جملہ کہا کہ حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے امام مہدی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ حسین سے زیادہ کوئی کائنات میں مظلوم ہو سکتے؟ کہا کہ آج حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عباس تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ علی اکبر تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قاسم تھے، یہ ان کی مدد کرنے والے تھے، لیکن میرے مولا کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ان کی نصرت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، تنہا ہے۔ یہ کیا مظلومیت کم ہے؟ اتنے افراد و نثال میں کہ ہزاروں لاکھوں شیعہ روزانہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہو کہ میرے مالک ظہور میں تعجیل فرما دے، ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہو، 15 شعبان کو دعائیں ہو، عریضے ڈالتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نظر نہ آئے، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ گفتگو ذرا طولانی ہو گئی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ہمارے تزکیہ نفس کے لیے لازمی تھی، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دیکھیے حسین مولا شہید ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کو مظلوم ہی پیدا کیا گیا، مظلوم، داستان ظلم ہے اہل بیت علیہ السلام۔ لشکر حسین پہنچا کربلا میں، اچانک لشکر مولا حسین سے کسی نے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا حسین نے کہا بھئی اللہ اکبر، تکبیر تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا محل و موقع ہے کہ تم نے تکبیر لگائی؟ کہا کہ آقا میرے مولا سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے۔ اچھا نخلستان، کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ جی۔ بندے بھیجے گئے کہ دیکھ کر آ جاؤ کہ واقعی نخلستان ہے یا کیا۔ جب بندے وہاں قریب پہنچے اور واپس لوٹ کر مولا کی خدمت میں آئے، فرمایا مولا یہ نخلستان نہیں ہے بلکہ نیزے اوپرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ نیزے ہیں، یہ تیر ہیں، یزید کا لشکر قریب ہے ہمارے۔ امام حسین نے کہا اچھا چلو ٹھیک، آنے دو ان کو۔ لشکر یزید، لشکر حر قریب آیا کہ پیاس سے جانوروں کی زبانیں لٹک رہی تھیں، یہ پیاس کے مارے، کیونکہ حضرت دریا کے قریب تھے امام حسین علیہ السلام، تو یہ پیاسے تھے۔ دیکھیے گا جملے تاریخ کے، حیران کن جملے، عجیب جملے ہیں تاریخ کے۔ یہ آئے، ان کی دشمن ہے فوج حر، ابھی دشمن ہے، دشمن کی فوج زبانیں لٹک رہی ہیں، ہونٹ پیاسے ہیں، شدت پیاس سے ان کی حالت تنگ ہے۔ وہ آئے اور حضرت امام حسین نے کہا عباس ذرا ان کو پانی تو پلانا۔ کریم حسین دیکھیے، عباس ان کو پانی تو پلانا۔ کہا جی میرے مولا۔ عباس نے ایک مرتبہ پانی پلایا اور اس کے بعد ظرف آب ان سے دور کر دیے۔ یہ دیکھ کر امام حسین نے کہا عباس کیا تم جانتے نہیں ہو جب تک جانور 3 مرتبہ پانی نہ پی لے سیراب نہیں ہوتا، ان کو 3 مرتبہ پانی پلاؤ۔ عباس ان کو 3 مرتبہ پانی پلاؤ تاکہ یہ پیٹ بھر کر پانی پی لے، باتیں بعد میں ہوں گی۔ اب آئے حر کے پاس، کہا کہ حر کیا مقصد ہے، کیا کرنا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ اپنے رسول اللہ آگے جانے نہیں دوں گا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو آگے جانے نہ دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑا موڑا جانے لگے۔ اس نے کیا کیا، حر نے مولا حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ ایک شریف انسان کے گھوڑے کی لگام تھامنا اس کی بڑی توہین ہوتی ہے۔
حضرت حسین نے مولا حسین نے جذبات میں کہا سقلقن تو بقیا اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو زہرا کے بیٹے کا گھوڑے کی لگام تھامتا ہے، یہ تیری جرت۔ یہاں پر گھبرا گیا، یہاں پر گھبرا گیا کیونکہ چوٹ تو لگ چکی تھی، گھبرا گیا، پیچھے ہٹ گیا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا اے ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ نے تو میری اماں کا نام لے لیا لیکن میں تو آپ کی اماں کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا کہ ماؤں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ عباس کو جلال آیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، کہتا ہے ہر کس کی ماں کا ذکر کر رہا ہے؟ یقین جان میری ماں کا ذکر کر رہا ہے تو میں تیری گردن کاٹ کر یہاں پھینک دوں گا حسین کے قدموں میں۔ حسین مولا حسین چلنے لگے، اب یہ چوٹ لگ گئی، پانی پلا دیا تھا نا۔ عاشور کی رات آئی، عاشور کی رات آئی، راوی لکھتا ہے کہ ہر کے خیمے میں ایک غلام تھا، ایک اس کا بیٹا تھا، ایک بھائی تھا اور چوتھا بندہ ہر خود تھا۔ یہ عاشور کی رات غلام نے دیکھا کہ ہر بے چین ہے، ٹہل رہے خیمے کے آگے، ٹہل، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، ٹہل رہے۔ وجہ پوچھی غلام نے کہا آقا کوئی تکلیف ہے؟ ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سے کہ کچھ پوچھے۔ پانی کا گلاس لے جا کر دیا ہر کی خدمت میں، اور نے جب پانی کے گلاس کو دیکھا تو نیچے پھینک دیا، زمین پر پٹک دیا، کہا کہ حالات خراب ہے۔ غلام دوڑا گیا، اپنے بھائی کو بلا کر لے گیا، ہر کے بھائی اور بیٹے کو بلا کر لے آیا۔ بھائی نے پوچھا بھائی آپ تو سویرے سوتے ہیں، ہر کی عادت تھی جلدی سوتا تھا، کیا ہوا آج اتنی رات دیر تک جاگ رہے ہیں؟ کہا کہ آؤ تو کا ہاتھ تھاما، بیٹا کا بھی ہاتھ تھاما اور بھائی کا بھی ہاتھ تھاما، لے گئے خیام سیدہ کی طرف۔ سیدوں کے بچے وہاں پر جگت، کہا کہ سنو کیا آوازیں آ رہی ہیں تمہیں؟ کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں، وہاں خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا کہ دیکھ لیا، اب تم مجھے بتاؤ۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تمہیں وہ راستہ چاہیے جو جنت کی طرف جاتا ہے یا وہ راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے؟ کہا کہ ابا جہنم کا راستہ کس کو چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مجھے جنت کا ہی راستہ چاہیے۔ کہا کہ بیٹا جو میں کہتا جا رہا ہوں وہ کرو تمہیں جنت ملے گی۔ کہا کہ جو حکم میرے بابا۔ بیٹے کو قریب بلایا، کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور میرے ہاتھ باندھ دو، میری تلوار میرے ہاتھوں کے اوپر رکھ دو اور اس کے اوپر قرآن رکھ دو اور مجھے گردن جھکائے ہوئے حسین کے خیمے کی طرف لے جاؤ۔ یہ اس حالت میں ہر جا رہے ہیں، شرمندگی کی حالت میں گئے ہیں میرے مولا کے سامنے۔ اب یہ بیٹا جیسے جا رہا تھا نا، اس نے بیچ میں آواز دی اللہ اکبر، اللہ بولا کیا ہوا بیٹا؟ اور نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ بابا مولا علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے، پھر سے کہا اللہ اکبر، دو بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ مولا عباس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ بابا تھوڑی آگے گئے، یہ بار بار چیخ چیخ کر ان کا بیٹا کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ غضب ہو گیا، مولا حسین خود استقبال کے لیے آئے حسین کی خدمت میں۔ مولا معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی۔ حسین نے کہا تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، ماں نے تمہارا نام ہر رکھا ہے، تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو، آؤ ذرا خیمے میں تو بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ خیمے میں نہیں بیٹھ سکتا، بیویوں سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، خیمے میں نہیں آیا۔ کہا کہ مولا بس آخری خواہش ہے، ایک اجازت چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں نے گستاخی کی تھی، میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام تھامی تھی، مولا اس کی ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے بیٹے کو مقتل گاہ کی طرف جانے دے، ہم آپ کے حق میں لڑتے ہوئے شہید ہو۔ کہا کہ بالکل اجازت ہے، لیکن بیٹے کو پہلے بھیجا۔ اور نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو پہلے بھیجا، اور کا بیٹا گیا، یہ شجاع بیٹا گیا، وہاں پر تیروں کے تیر چلائے، تلوار بڑی شان سے چلائی، بڑی شجاعت دکھائی ان کے بیٹے نے۔ ایک مرتبہ اس کی آواز آئی اے بابا اپنے بیٹے کی مدد کو آؤ۔ یہ آواز سننی تھی تو بپھرے ہوئے شیر کی طرح اور دوڑا قتل گاہ کی طرف۔ وہاں دیکھتا ہے ایک عجیب منظر ان کو نظر آتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ پہنچے، اس سے پہلے مولا حسین ان کے بیٹے کو اپنی گود میں لیے چلا رہے ہیں۔ سوال کی ہاتھ جوڑ کر اے میرے مولا مجھ سے پہلے آپ کیسے پہنچ گئے؟
کہا کہ ہر تمہیں پتا نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں جوان بیٹے کا لاچا اٹھانا باپ کے لیے کتنا